بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لوگوں کو امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تورات و انجیل کو بھی اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا، اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں، وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے، جس میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں، سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں، اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں، درحالے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، تو اس کے بعد اب تو ہمارے دل نہ پھیر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، لا ریب تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی
اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد، اور یہی ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ان منکروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا نہ ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے۔ اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں دنیا کے مرغوبات، عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت بہت لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے، اس کے فرشتوں نے اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ یہ حقیقت ہے تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے کہ وہی اللہ کو اس طرح ماننے کی دعوت دیتا ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا ہے۔ یہ صریح انکار ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ اس سے بے خوف نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ وہ اگر تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور بنی اسماعیل کے ان امیوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر کریں تو راستہ پا گئے، اور اگر منہ موڑے تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بندوں کو تو اللہ خود دیکھنے والا ہے۔